أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين یکم محرم الحرام کا دن گزرا ہے، پرسہ پیش کرتے ہوئے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا صلوات بر محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک نعرہ صلوات ایک اور بلندتر محمدی اور پرزور حیدری صلوات بھیجیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ کامل انسان کامل وہ عالی ترین انسان کہ جس نے روئے زمین پر قدم رکھا، جسے اللہ نے ان کی عبدیت کی وجہ سے معراج عطا فرمائی. یہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم ذکر رسول کے ذریعے سے ایک تو اپنے قلوب کو منور کریں، آل رسول کو راضی کریں اور اپنی زندگیوں میں اس ذکر سے کچھ درس اور نصیحت کو حاصل کریں. چونکہ آج یکم محرم الحرام ہے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سارے مومنین ہو سکتے ہیں کہ جو کل ہمارے ساتھ شریک سفر نہ ہو اور آج سے ہوں. تو میں فقط چند لمحوں میں کل کی گفتگو کا خلاصہ بیان کر کے اپنے موضوع سے مرتبط ہو جاؤں. کل ہم نے عرض کیا کہ حضور مکرم کے فضائل منحصر بفرد ہیں، یعنی ون اینڈ اونلی. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا، حضور کا نام لیا، لیکن حضور کا نام لے کر نام سے پکارا نہیں. نام کا ذکر کرنا اور ہے اور نام سے پکارنا اور ہے. نام ہے حضور کا لیکن پکارا نہیں. پکارا اے نبی، اے رسول، اے سید و سردار، اے طیب و طاہر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کملی کے اوڑھنے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کسی نبی کے بدن کے الگ الگ اعضاء کا الگ الگ ذکر نہیں فرمایا. یہ فقط شان رسالت ہے.
کل میں نے ایک لفظ پڑھا تھا، میں چند آیتوں کا آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. مثلا سورہ روم 30واں سورہ 30ویں آیت، ارشاد اقدس الہی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. وجهك، اے رسول ہم چاہتے ہی ہیں کہ بس آپ کا چہرہ، کسی نبی کے لیے اس طرح سے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس آپ کا چہرہ اس دین کی جانب رہے کہ جس میں کوئی تغیر ہونے والا نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. سورہ قیامت 75واں سورہ، ارشاد اقدس الہی ہوا وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. اپنی زبان کو آپ اتنا جلدی زبان لسانک، آپ کی زبان آپ اتنا جلدی اسے نہ پڑھیں کہ گویا پوری وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ خود ہی اپنی زبان سے تلاوت فرما دیں. اس کے اندر معنی کا سمندر پوشیدہ ہے، اگر آپ محسوس کر سکیں تو. اس لیے کہ حضور مکرم کے قلب اطہر پر، قلب کا سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ روح الامین کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ جو آپ کے قلب پر ہے. یہ جو قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کے لیے سورہ حشر میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی رجل علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو قرآن تو آپ کے گھر میں ریک پر رکھا ہوا ہے، تو وہ تو ریزہ ریزہ نہیں ہو رہا. وہ اس لیے ریزہ ریزہ نہیں ہو رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بظاہر ان الفاظ کی بات نہیں کی یہاں پر. الفاظ بھی قرآن کے اتنے محترم ہے کہ وحی الہی اور بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن جو قرآن کی نورانی کیفیت ہے نا، جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، اس قلب مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ فقط حضور مکرم کا قلب اسے برداشت کر سکتا تھا. اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے. میں ایک لطیف استخراج آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر نور پہاڑ پر نازل ہو، قرآن کا نور پہاڑ پہ نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے؟ 13 رجب کو ایک مثال موجود ہے، ایک نور آیا کعبے میں، تو اللہ عز و جل نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ کسی نور میں اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ دیوار شق ہو جائے. تو آپ کے قلب پہ جو قرآن نازل ہوا نا، وہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو آپ اپنی زبان کو اتنا جلدی نہ بیان فرمائیے کہ پہلے ہی سے آپ وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ پوری آیت کو پڑھ دیں، اس لیے کہ قلب مصطفیٰ پہ قرآن پہلے ہی نازل ہو چکا تھا. دفعتاً جو نازل ہوا، ایک ساتھ جو نازل ہوا. دیکھیں قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے. مجھے بات کرنی حضور مکرم کی سیرت پر اور انسان کامل ہونے کی حیثیت سے. حضور مکرم کی زندگی سے جو حیات طیبہ ہم کیسے درس حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی یہ تمہید ہے، مجھے اس کو استوار کرنا ہے تاکہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. اب ذرا تصور فرمائیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن تو شب قدر میں نازل ہوا. تو شب قدر میں نازل ہوا تو 23 سال میں کیا نازل ہوا؟ اگر قرآن شب قدر میں نازل ہوا تو 23 سال میں کیا نازل ہوا؟ 23 سال میں بھی قرآن نازل ہوا، لیکن اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو شب قدر میں نازل ہوا وہ ہے انزال، ایک ساتھ نازل ہوا. جو 23 سال میں وقفے سے نازل ہوتا رہا کہ کوئی صورت مکی ہے کوئی صورت مدنی ہے، وہ تنزیل ہے، یعنی وقفے سے نازل ہونا. کہ لو نزلنا هذا القرآن، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے تو جیسا سورہ لے کر آؤ. یہ آیت سب کے ذہن میں ہے نا. تو مجھے یہ بتلائیے گا کہ وہ جو قلب مصطفیٰ پر ایک ساتھ شب قدر میں نازل ہو گیا، اس میں کسی کو کہاں شک ہو سکتا تھا؟ وہ تو کسی کے سامنے ہی نہیں تھا. وہ تو فقط ایک ہستی جانتی تھی مصطفیٰ کے علاوہ، میں بتاؤں گا بعد میں کون ہے. ایک صلوات تو آپ بھیجیے گا، نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علیہ. لیکن یہ جو قرآن نازل ہوا تو شب قدر میں ایک ساتھ نازل ہوا، اس کی رسائی کسی تک نہیں تھی. اس کو وہ کسی کے گویا علم ہی میں نہیں ہے کہ وہ نور کس طرح سے نازل ہوا. پھر اس کے بعد حضور 23 سال میں اس کو آہستہ آہستہ پھر سے نازل ہوا، بیان فرماتے رہے. تو فرمایا کہ اپنی زبان کو اب جلدی حرکت نہ دیں. تو میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ حضور مکرم کے فضائل منحصر بفرد ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کی طرح نام لے کر ان کو نہیں پکارا، ان کو ہمیشہ ان کے لقب سے پکارا، ان کو ہمیشہ ان سے منسوب شے سے پکارا. میں نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، خالی آپ کی زبان، آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ، آپ کا قلب، آپ کا سینہ. کل آیتیں سنا چکا ہوں. آپ کی پشت، نہ آپ کے کپڑے.
وَثِيَابَكَ آپ کے کپڑے. یا اللہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ کپڑے جو کچھ دیر کے لیے مصطفیٰ سے مس ہو جائیں, اتنے محترم ہیں کہ اللہ قرآن میں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دے, اور وہ ابو طالب کے جو مصطفیٰ کو اپنی گود میں لے کر 40 سال, کیا شان ہے ان کی. مجھے بات, ایک جملہ مجھے بعد میں, اللہم صلی علی, پورے عشرے میں نے کرنا ہی ذکر مصطفیٰ ہے, تاکہ وہ اس ایک الزام کو بھی دھویا جا سکے کہ انہیں علی تو سنانا آتا ہے, نبی سنانا نہیں آتا. تو آپ کو منبر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی سے سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم علی بیان کرتے ہیں, کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ چونکہ آپ نے مصطفیٰ کو سنا ہے اپنے مولانا سے اور مرتضیٰ کو سنا ہے ہمارے مولانا سے, اس لیے آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہو گیا کہ مرتضیٰ کو بڑھا دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے, جب میں بات کر رہا ہوں بڑے ادب احترام سے, لیکن جو بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ نے اگر سنا یا کہیں پر پڑھا کہ وہی نازل ہوتے وقت نعوذ باللہ من ذالک جبرائیل آئے اور انہوں نے سینہ کھولا حضور مکرم کا, اور کچھ نعوذ باللہ ایک دبا تھا اس کو نکالا, اور آپ نے یہاں سے سنا کہ جبریل تو شاگرد علی ہے, علی علی اللہم. تو آپ کو ڈاؤٹ تو ہوگا کہ یہ تو کیا فرما دیا آپ نے مولا علی کے بارے میں کہ استاد جبرائیل کیسے ہو گئے, انہوں نے تو رسول اللہ کے سینے کو کھولا تھا. اس لیے کہ جب جعلی فیبریکیٹڈ روایات کو پڑھا جائے گا, خلاصہ کر دوں, اگر حدیث بنی امیہ کی حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ سے حدیث آپ بیان کریں گے تو اس میں یہ مشکل آئے گی, لیکن ہم تو امیر المومنین کے فضائل کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ الگ بات ہے کہ علی نے غلام کہا, اللہ نے نفس کہا. ہر ایک کے اپنے اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے کہ امیر المومنین نے خود اپنے آپ کو غلام کہا اور اللہ نے نفس کہا علی ابن ابی طالب کو آئے مباہلہ میں. تو اب گفتگو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ فضائل تو خاص طور پر ایسے ہیں کہ جن کا اظہار بھی منحصر بفرد ہے, کہ مثلا میں نے بار بار عرض کیا کہ حضور کا نام اس طرح سے نام لے کے نہیں پکارا, اس ادب احترام کے ساتھ پکارا, پھر حضور کے اعضاء کا ذکر کیا. کہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی رضا کو چاہا ہو کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں, ہمیشہ برعکس رہا. فقط مصطفیٰ کا معاملہ ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سورہ ضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. میں کبھی ترتیب آپ کو سناؤں گا. یہ سورہ ضحیٰ ہے, اس کے 2.25 سال بعد نازل ہوا ہے سورہ کوثر. یعطی کا عطا کریں گے, آتینا کا عطا کر دیا. ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. انا اعطیناک الکوثر, سیدہ کی صورت میں ہم نے آپ کو وہ عطا کر دیا. اللہ صلی علی. دیکھیں اب ایک دوسری اور بنیاد میں اسٹیبلش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک کل تک کا تھوڑا سا خلاصہ تھا, کچھ مزید اضافات کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں سنایا. ایک اور بنیاد کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ جب آپ اسوہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیں گے تو اس کا اصل ماخذ اور سورس وہ ہم نے کہا کہ قرآن ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابن حزم وہاں سے آپ اسوہ رسول کا اصل سورس نہیں ہے, وہ ابن کثیر نہیں ہے, ابن اسیر نہیں ہے, ابن تیمیہ نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل پھر قرآن ہے. کیا قرآن میں یہ نہیں ہے؟ آج سورہ جمعہ کو میں اس لیے پڑھ دوں کہ جمعہ کا دن گزرا ہے، 62واں سورہ ہے، اور اس کی آخری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے رسول، جب آپ جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جب تجارت کو دیکھتے ہیں نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کھیل تماشے کو خالی دیکھتے ہیں، انفضوا الیہ، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو چھوڑ کے جانے والے ہیں، یہ قرآن یہودیوں کی بات کر رہا ہے کیا؟ یہ قرآن عیسائیوں کی بات کر رہا ہے کہ جو نماز جمعہ میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں، یہ تو کچھ بظاہر ساتھ میں اپنے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ اتنے لوگ حضور کو چھوڑ کے چلے گئے. آج بھی وہ مقام کی نشاندہی کی جاتی ہے مدینہ منورہ میں کہ جہاں پر قافلے تجارت آ کے رکتے تھے، اور جب شام سے وہ قافلے تجارت آتے تھے تو ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں تاکہ جو ڈسکاؤنٹڈ ہے وہ مجھے مل جائے پہلے، اور جو کچھ وہ مٹیریل لینا چاہتے سب سے پہلے میں. تو حضور اگر جمعہ، یعنی کتنی ایک عام خطیب کے لیے آپ اتنی رسپیکٹ رکھتے ہیں کہ اگر مجلس ہو رہی ہے سوائے اس کے کہ کوئی بہت ایمرجنسی اور ضروری کام آ جائے، آپ اٹھ کے نہیں جائیں گے. حتیٰ آپ کا بیٹا مثلا بچہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے پانی پینا، آپ کہیں گے بیٹا بیٹھے رہو. بہت کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ اٹھ کے جائیں گے، ورنہ کسی عام خطیب کی مجلس میں سے آپ اس طرح سے اٹھ کے نہیں جائیں گے. یعنی میں اس کی انٹینسٹی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ خطاب کر رہے ہیں. مل کے صلوات بھیجو نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور ایک دم مجمع اٹھے اور چلا جائے. جو کائنات کا عاقل ترین انسان ہے، جو استاد علی بن ابی طالب ہے، جو مدینۃ العلم ہے، جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ گفتگو فرما رہے ہیں، لوگ اٹھ کے چلے جائیں. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ 12 لوگ فقط رہ گئے حضور کے مجمع میں، باقی سب حضور کو چھوڑ کے چلے گئے. میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم سیرت رسول وہاں سے کیوں نہیں لے سکتے. اب جو رسول کی بارگاہ سے نماز میں اٹھ کے چلا جائے تو ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ رسول کیا نماز پڑھتے تھے اور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہم تو ان سے نماز کا طریقہ سیکھیں گے کہ حضور کے چچا حضرت عباس کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ فقط 3 لوگ ہیں کہ جو مکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. خانہ کعبہ میں ایک حضور مکرم ہے، ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور ایک بی بی ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ہم اس گھر سے نماز سیکھیں گے کیونکہ قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 12 فقط لوگ رہ گئے تھے، اور حضور مکرم کا فرمان ہے یا امام کا فرمان ہے کہ اگر 12 بھی یہ چھوڑ کے چلے جاتے مثلاً تو اللہ اسی وقت مدینہ پر عذاب نازل کر دیتا. یا اللہ کے لیے اتنا گرا تھا یہ کہ میرا حبیب خطبہ ارشاد فرما رہا ہے اور تم چھوڑ کے چلے جاؤ. کس کی خاطر؟ چند پیسوں کی خاطر نہیں. او اللہ ہوا، اچھا پیسے بھی نہیں، فقط کوئی سرکس ہے، کوئی تماشا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے. دیکھیں میں بہت انصاف سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی اس سلسلے میں، آیت پڑھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز میں. تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، خالی ایک جملہ کہوں گا. یعنی یہ کہ تاریخ میں 2 طرح کے فرار ہیں، ایک مسجد سے فرار ہے، ایک میدان جنگ سے فرار ہے. اللہ اللہم صلی علی. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل اسوہ رسول کو حاصل کرنے کا سورس کیا ہے، یہ ڈیفائن ہونا بڑا ضروری ہے. اس لیے اگر یہ ڈیفائن نہیں ہوگا تو پھر ہم تو مورخین سے ویسے ہی گھبرائے ہوئے ہیں، تو ہم ہر بات کو ہر جگہ سے تو نہیں لے سکتے. تو سورہ جمعہ کی میں نے آیت پڑھی، اس لیے میں نے، چونکہ موضوع ایک حساسیت رکھتا ہے، سینسٹیو ہے، لہٰذا میں نے اس میں حدیث بھی نہیں پڑھی، جبکہ حدیث بھی کافی ہونی چاہیے اگر صحیح سند کے ساتھ ہے.
لیکن میں نے آیت پڑھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک آیت اس سے بالکل متصل 63واں سورہ سورہ منافقون ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. کچھ منافق آگے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. منافق کہاں جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ تو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن دل نہیں بول رہا. اس لیے ہم زبان تک نہیں رہتے, ہم کہتے ہیں زبان کے ساتھ دل بولا, کیونکہ خالی زبان سے بولنا کافی نہیں جب تک دل نہ بولے. تو کچھ ایسے گروہ کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے, لہذا پھر ایک اور ہمارے سامنے دائرہ آ جاتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں, وما محمد الا رسول. یہ کل اس پہ مجھے بات کرنی ہے اس فقرے پر, لیکن اس سے آگے وما محمد الا رسول افئن ماتا یعنی قد خلت من قبلہ الرسل, محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. افئن ماتا او قتل, تو جب میں معذرت یہ لفظ استعمال کروں کہ قرآن میں اگر محمد مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو انقلبتم علی اعقابکم, تو تم تو پلٹ جاؤ گے اپنے پچھلے مذہب کی طرف. قرآن نے لعلکم کہہ کے نہیں کہا شاید پلٹ جاؤ گے. کچھ ہیں ایسے کہ جن کے لیے کہا کہ جیسے ہی حضور جائیں گے تم تو پلٹ جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو پلٹ جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا, اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا. جاؤ, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ ایسے ہیں کہ جو پلٹنے والے بھی ہیں, کچھ ایسے بھی, ورنہ تو قرآن کی آیت نعوذ باللہ لغو ہو سکتی ہے. تو کچھ ایسے جو پلٹنے والے, کچھ ایسے ہیں کہ جو جمعہ میں چھوڑ کے چلے جائیں, کچھ ایسے ہیں جو جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تبوک کی ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں آپ کو, 9ویں ہجری کا واقعہ ہے. مولا علی کو ساتھ نہیں لیا تھا رسول اللہ نے. جہاں کہیں بھی حضور کے قتل کا منصوبہ بنتا تھا نا, یہ حتیٰ یہ کہ حضور کو ضرر پہنچانے کا منصوبہ, تو علی ہوتے تھے. ہجرت تو یاد ہے نہیں, ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں. اب تبوک میں علی کو چھوڑ دیا. اچھا, ہر جنگ فتح ہوئی علی کی ذوالفقار سے, وہ کسی اور اشرے کے ایک جگہ کا موضوع ہے, اس لیے میں وہاں مولا علیہ السلام کی جنگیں پڑھا ہوں تو وہاں پڑھوں گا تفصیل سے, لیکن بہرحال یہاں پر ہر جنگ مولا علی کی ذوالفقار سے فتح ہوئی. تو اب جب علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو گویا زبان حال یہ ہے کہ حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جنگ ہی ہونی ہے, کیا ہے یہ, علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا چلے, بہرحال چونکہ حضور جانتے تھے اپنے علم غیب سے کہ جنگ ہونی نہیں ہے. میں آپ کو ابھی بھی یہ بتلا رہا ہوں کہ کہاں سے سورس صحیح نہیں ہے. وہ جب جنگ نہیں ہوئی واپس پلٹے, ایک مقام آیا عقبہ کا مقام جس کو کہتے ہیں, اصحاب عقبہ سے پوری روایت شیعہ سنی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی. واپس پلٹے تو کچھ منافقین ایسے تھے جن کے دماغ میں خیال آیا کہ ارے یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, علی تو ہے نہیں. اور جب شام کا وقت آئے گا تو رات کی تاریکی میں ایک ایسی بلندی آئے گی جس سے حضور کو چڑھنا ہوگا اوپر, اور جب وہ پوری بلندی پہ پہنچ جائیں گے تو رات کا گوبند اندھیرا ہوگا, کسے نظر آ رہا ہوگا. تو ہم آ کر کوئی ایسا عمل کبھی کریں گے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے مار دیا, نعوذ باللہ من ذالک. حضور اس پہاڑی کے پاس پہنچے, مجھے نتیجہ دینا خالی. کہا اے عمار میری اونٹنی کے آگے چلو. حذیفہ کو اپنا چابک دیا. حضور چابک کو کبھی استعمال نہیں کرتے تھے, فقط ہاتھ میں رہتا تھا. چابک دیا حذیفہ کو, کہا تمہیں کام آئے گا. یا رسول اللہ آپ تو کبھی استعمال کی اجازت ہی نہیں دیتے اپنی سواری, کہ بس میری سواری کے پیچھے چلو. ابھی بالکل بلندی پہ پہنچے ہیں کہ ایک دم شور ہوا. حذیفہ نے گھبرا کے داہنے بانے دیکھا, ارے یہ کون لوگ آ گئے, اندھیرے میں نظر بھی نہیں آ رہے. حضور مکرم نے کہا کہ اے حذیفہ جو چابک دیا ہے نا ان کے اوپر مارنا شروع کرو اور ان کو دور بھگاؤ, اور ان سے یہ کہتے رہو کہ اگر تم دور نہ ہوئے تو مصطفیٰ تمہارا نام لیں گے, تمہارے باپ کا بھی نام لیں گے. گھبرا کے وہ بھاگے. اب ان کی تعداد 7 تھی یا 12 تھی یا 14 تھی یا 15 تھی, کتابوں میں الگ الگ ہے, لیکن وہ سب جیسے ہی نیچے ہوتے حضور مکرم, یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں؟
حذیفہ کو رسول اللہ نے نام بھی بتلائے، ولیتیں بھی بتلائیں، لیکن یہ کہا کہ کسی کو بتلانا نہیں آگے۔ ایک ہستی تھی کہ جو بار بار حذیفہ سے پوچھا کرتی تھی کہ میرا نام تو نہیں لیا تھا، تو تاریخ میں کون ہے، جا کے دیکھیے گا۔ ہاں، تو حذیفہ کو نام بتلائے لیکن کہا کہ آگے نہیں بتلانا، لہٰذا حذیفہ صاحب سر رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ، اب ہم یہاں سے تو اخذ نہیں کر سکتے نا سیرت رسول کو۔ یا رسول اللہ، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یا رسول اللہ آپ اجازت بھی نہیں دیتے کہ بتلایا جائے کہ کون تھے؟ اللہ بھی نہیں بتلاتا ڈائریکٹ، اللہ کی اپنی مصلحت ہے، وہ روز جزا پہ حساب کرنا چاہتا ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اور حضور نے یہ فرمایا کہ اگر میں نے اس وقت بتلا دیا تو کیونکہ نبی ہجری کا واقعہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ خبر پھیلے کہ اچھا محمد کے کچھ قریبی ساتھی ایسے ہیں، اب جب ان کے پاس طاقت آ گئی ہے یعنی حضور کے پاس، تو یہ اپنے ہی ساتھیوں پر الزام لگا کر انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک الگ بغاوت ہو جائے گی، تو حضور نہیں چاہتے کہ نام لیں۔ حذیفہ کو بتلا دیا۔ یا رسول اللہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو کچھ تو میں کیا بتلاؤں؟ ایک پہچان ہے، پہچان پتہ ہے کیا؟ کہ حذیفہ نہ اللہ نام بتلائے گا نہ میں بتلاؤں گا، نہ تمہیں اجازت ہے کہ تم نام بتلاؤ، لیکن پہچان اس طرح سے ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی میری زندگی میں مر گیا تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میرے بعد مرا تو علی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ صلوات بھیجا بلندر محمد وآلہ اللہم صلی علی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے ایسے شواہد ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم فقط قرآن لیں گے کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یعنی فقط سیرت رسول لیں گے کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ تو آج کے مجلس میں یہ اسٹیبلش ہونا بھی ضروری تھا کہ آپ کا سورس کیا ہے اصل، اور اس میں حضور مکرم نے کچھ کے لیے سند بھی بیان فرما دی۔ سلمان و منا اہل البیت کا، سلمان جو رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں قبول ہے، ابو ذر جو کہتے ہیں قبول ہے، مقداد کے بارے میں اگر رسول اللہ نے فرمایا ہے اور اگر مقداد ہمیں سیرت رسول میں سے کچھ بیان فرمائے تو ہمیں قبول ہے۔ تو اس کا سب سے بنیادی ترین اصول یہ اسی خاطر ہے کہ جب ہم قرآن سے اگر نہ لیں تو اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ کہ خود حضور کے آباء و اجداد کے بارے میں شک ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے قرآن کی، سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو کہتے تھے کہ پروردگار تو قبول فرما لے اس عمل کو، تو یقیناً سننے والا بھی دیکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور پروردگار تو ہم دونوں کو تیرے سامنے تسلیم ہونے والا مسلمان بنا، اور ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں امتن مسلمتن لک، ایک ایسی امت قرار دے کہ جو مسلمانوں کی امت ہے، تیرے سامنے تسلیم ہونے والوں کی امت ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھلا، وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما کہ یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر آگے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اور پھر ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما۔ ترتیب قرآن کی دیکھیے گا، یعنی ایک امت مسلمہ پہلے سے ہے جو حضور کی بعثت سے پہلے ہے، تو قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہیں ایسے تسلیم خم ہونے والے کہ جو بعثت سے پہلے ہیں۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن کچھ ہیں مسلمان تسلیم خم ہونے والے۔ لیکن اگر آپ کو بعض کتابوں میں یہ حدیث ملے، جا کے خود حوالہ دیکھیے گا، کہ ایک شخص آیا حضور مکرم کے پاس اور حضور نے اس کو کہہ دیا کہ ابو کا فی النار، تمہارا باپ تو جہنم میں ہے، اور یہ بڑی معتبر کتابوں سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جو عالم اسلام کی ہیں، اور وہ روتے ہوئے جانے لگا تو حضور نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے، کہ ابھی و اباک، خالی تیرا باپ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میرا باپ بھی۔ آپ کا سورس کیا ہے؟ اگر قرآن سورس ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے تسلیم ہونے والے ہیں کہ جن کی نسل میں ہم نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ اس لیے سیوطی جو عالم اسلام کے بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے رسالات التسعہ
پہلے 6 کتابیں لکھی، پھر 3 کو اضافہ کیا، اور 9 رسالوں پر ایک کتاب لکھی کہ جس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ مصطفیٰ کے آباء و اجداد سارے مسلمان تھے۔ اور شاہ محدث حق دہلوی نے یہ لکھا کہ سیوطی کا عالم اسلام پر بڑا احسان ہے کہ 900 سال بعد، 1000 سال بعد انہوں نے کتابوں کو لکھ کر ثابت کیا کہ رسول اللہ کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اگر وہ انصاف کرتے تو سب سے پہلے تو یہ احسان علی بن ابی طالب کا ہے۔ 214 خطبہ دیکھیے گا نہج البلاغہ میں کہ امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ کلما نسخ الخلق فرقتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی آدم علیہ السلام سے لے کر نسل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جعلہ فی خیر منہما، تو حضور مکرم کا نور ان 2 میں سے جو بہترین تھا اس میں رکھا۔ لم یوسم فیہ آہر ولا ضرب فیہ فاجر، اس میں نہیں کسی گناہگار کا کوئی دخل تھا، نہ کوئی بدکار شامل تھا۔ یہ امیر المومنین کی گواہی ہے 1400 سال پہلے۔ دیکھیں بدکاریاں کسی اور خاندان میں ہو سکتی، بنو ہاشم میں نہیں ہے، بنو ہاشم میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اس وقت روئے زمین پر کائنات کی بہترین ہستی ہیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے جن کے لیے خود روایت میں کہ وہ حضور مکرم سے بات کیا کرتی تھی دنیا میں آنے سے پہلے، جی کتنی ہی بشارت حضرت آمنہ کے لیے لکھی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد۔ بس میں اس بات کو آگے ایک منزل تک لے جاؤں گا۔ یہ اصل میں دشمنی پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کی تو وفات پہلے ہی ہو گئی حضور کی دنیا میں آنے سے پہلے، لیکن پھر ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی نکلی۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ ایک حسد تھا۔ دیکھیں پہلی مجلس میں میرے لیے ضروری ہے کہ میں سیرت رسول بیان کرتے ہوئے ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کروں، چاہے چند لمحوں میں، ہو نہیں سکتا کہ اس کے بغیر میں آگے بڑھوں۔ یہ دشمنی تھی، حسد کی دشمنی، فضیلت کی دشمنی، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا۔ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ یا علی۔ تو ہم اس بات پر، میں اس تفصیل میں بہت زیادہ جا بھی سکتا ہوں کہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بارے میں بیان کروں۔ ان کی کم سے کم 5 سنتیں وہ تھیں کہ جو قبل از اسلام تھیں اور اللہ نے اسے باقی رکھا۔ کم سے کم 5 سنتیں ایسی، جب بھی انہیں کوئی خزانہ ملتا تھا تو اس کا 5واں حصہ رائے خدا میں دیتے تھے، جیسے شریعت نے خمس کی صورت میں باقی رکھا۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو کعبے کا طواف ہوگا وہ 7 چکر ہوں گے، نہ 6 ہوں گے نہ 8 ہوں گے۔ ان سے پہلے یہ تھا کہ کوئی کتنے چکر لگا لے، تو 7 کا جو عدد تھا انہوں نے متعین فرمایا، جیسے اسلام نے باقی رکھا۔ تو کم سے کم 5 تو وہ ہیں شریعت میں، وہ جو واضح باتیں کہ جو حضرت عبد المطلب نے قائم کی، جنہیں شریعت نے باقی رکھا۔ دیکھیں ان میں اور باقیوں میں فرق یہی ہے کہ یہ آیت اترنے کے بعد نہیں عمل کرتے، یہ عمل کرتے ہیں تو آیت اترتی ہے۔ علی کے خاندان نے روٹیاں پہلے دی ہیں، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی بسر رسالت پر پہلے سوئے، ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ آیت اترے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو، عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو۔ یہ فرق ہے۔ جلدی جلدی میں لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو حضور کے آباء و اجداد کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا اگر سورس کوئی ایسی روایت ہے کہ جو مثلا فتح خیبر کے وقت پہ کوئی مسلمان ہوا یا خیبر کے بعد کوئی مسلمان ہوا، اور اگر وہ محدث یا راوی بن کر کوئی بات پہنچائیں تو وہ رسول اللہ کے آباء و اجداد کو کیا جانے۔ لہذا ہمارے پاس سب سے پہلا سورس خود قرآن ہے اور پھر فرمانے حیدر کرار کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی آدم علیہ السلام سے نسل کو ڈیوائیڈ کیا تو اس میں جو بہترین وہ حصہ تھا اس میں حضور کے نور کو رکھا۔ یہی اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا، یہی اس کا مطلب ہے۔ لم یوسم فی آہر ولا ضرب فی فاجر۔ تھوڑی سی بات بیان کروں، متوکل للعین کا دربار ہے، امام علی نقی علیہ السلام کسی وجہ سے وہاں پر ہے، اس نے نعوذ باللہ من ذالک امام علیہ السلام سے جسارت کرتے ہوئے شراب پیش کی، نعوذ باللہ۔ امام علیہ السلام سامنے سے یہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ
یہ ہم پر حرام ہے, ہم نہیں پیتے اسے, نعوذ باللہ من ذالک, کہتے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے جملہ, لیکن امام نے ایک اور جملہ فرمایا کہ ما خامر لحمی و دمی قطو, یہ تو میرے سامنے کیا پیش کر رہا ہے, یہ تو کبھی بھی ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی کے بھی گوشت و خون میں شامل ہی نہیں رہی ہے. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر اس خاندان میں حضور مکرم کی آمد ہوئی. میں ترتیب سے آگے بڑھا ہوں. یکم عام الفیل, ہاتھیوں والا سال. اس ہاتھیوں والے سال میں حضور مکرم کی آمد ہے. اور ہاتھیوں والا سال آپ جانتے ہیں کہ اسی خاطر ہے کہ چونکہ ابرہہ نے حملہ کیا ہے, تو وہ پہلا سال ہے اور اسی وقت حملہ ہوا ہے. اور اسی حملے والے سال میں حضور مکرم کی آمد ہوئی کہ حضور کے آبا و اجداد ہی میں سے جو کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ ابرہہ سے کہ تیرے کچھ گماشتے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے کچھ اونٹ قبضے میں لے لیے, وہ واپس کر. کہا اچھا, میں تو سمجھا تھا کہ کعبے کی بات کر رہے ہیں, اونٹ کی بات کیا کر رہے ہو؟ کانا رب الابل و ان للبیت ربا, میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں, اس گھر کا بھی کوئی پالنے والا ہے. یا تو حضرت عبد المطلب عالم الغیب تھے اس طرح سے کہ وہ جانتے تھے کہ ابھی ابرہہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یا ان کی زبان مطہر کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے جو کہہ دیا تو عالم انوار میں وہ ہو کے رہا. جی. اور اس کے بعد پورا سورہ چونکہ نازل ہوا, اس لحاظ میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا یا پیش نہیں آیا تھا. اور عرب جو سارے اس وقت ڈر گئے تھے کیونکہ وہ ہاتھی لے کر آیا تھا ابرہہ. دیکھیں, عربوں میں ہاتھی نہیں ہوتی تھی, عربوں میں اونٹ ہوتے تھے. تو یہ ہاتھی جو ہے پہلی دفعہ دیکھا تھا انہوں نے, یعنی میں لفظ بدل دوں کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی دفعہ دیکھا تھا. تو وہ آئے تو دم بخود ہو گئے کہ یہ کیا لے کر آ گیا ابرہہ. تو اس خاطر تھا کہ ان کے دلوں میں خوف تھا. اور یکم عام الفیل, اسی ہاتھی والے سال حضور مکرم کی آمد ہوئی. جب حضور مکرم کی آمد ہوئی تو حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی ہے. حضور مکرم کو گود میں لیا, بی بی آمنہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں آئے. بی بی فاطمہ بنت اسد لے کر گئی حضرت ابو طالب کے پاس, اور بی بی فاطمہ بنت اسد اتنی زیادہ مسرور تھیں مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ تاریخ نے اس کو ثبت کیا باقاعدہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پلٹ کے ایک جملہ کہا, اسبری سبتن, یہ بہت کام کی بات کرنے لگا ہوں, اسبری سبتن, اے فاطمہ بنت اسد آپ 30 سال صبر کیجیے. ابشرکی بمثلہ الا النبوہ, میں آپ کو بالکل محمد جیسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. الا النبوہ, بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا, بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. یہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور کے اس فرمان سے استفادہ کیا ہے اور عکس کیا ہے کہ اس کو پہلے ہی بیان فرما دیا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کی مثال مجھ سے ویسے ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے ہے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ جو الا انہ لا نبی بعدی, 30 سال آپ صبر کیجئے, اللہ آپ کو بالکل ایسا بیٹا عطا کرے گا. 30 سال بعد کی خبر دینا, اور بالکل محمد جیسا بیٹا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاں علی چوتھے بیٹے, پہلے نہیں ہے. سب سے پہلے طالب ہیں, پھر عقیل ہیں, جن کے بیٹے کا ذکر آج مجھے کرنا ہے, پھر جعفر ہے, پھر علی. یہ بھی خاص ایک ترتیب ہے. طالب وہ ہیں کہ جو حضور مکرم جب بدر میں جنگ ہو رہی ہے تو حضور کی حمایت میں اشعار پڑھتے ہیں, بعض کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے. عقیل وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا لال قربان کیا ہے مصطفیٰ کے نواسے پر. جعفر ان سے بھی آگے ہیں کہ جن کو تشبیہ دی جاتی ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. حضرت جعفر کا بڑا عظیم مقام. اور پھر ان سے بھی آگے ہیں جن تک سارا کمال ایک ساتھ جمع ہو جائے, وہ علی ابن ابی طالب ہیں. انیس نے کسی اور موقع کے لکھا, میں یہاں استفادہ کر رہا ہوں کہ جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا, اور نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. یہ ہے ابو طالب کا خان. مل کے صلوات بے دو نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. محمد پہنچ رہی اب تک. اور 30 عام الفیل کو, یعنی 30 سال بعد اللہ نے اپنے گھر ہی میں اس محمد جیسے کو بھیجا جس نے قیامت تک کے لیے ابرہوں کو ملیہ میٹ کر دیا.
تو یہ ہے حضور کی آمد کا بہت ہی مختصر احوال کہ یہاں تک میں آپ کو لے کر آیا حضور کے آباء و اجداد سے، اور پھر حضور مکرم کی دنیا میں آمد کہ اس بھی سبتن. اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مصلحت اللہ جانتا ہے کیا کیا اس میں راز ہے کہ محمد اور علی کے سن میں 30 سال کا فرق رہے. 30 سال کا فرق ہے. اس کا ایک راز تو فوراً اس وقت کھلا کہ جب حضور مکرم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو حضور کو شاعر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہا گیا. پھر ایک انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ دیکھو توجہ ہٹانے کے لیے اور اریٹیٹ کرنے کے لیے بچوں کو پیچھے لگا دو. اب اگر بچے کسی پر آوازیں کس رہے ہیں، اب بچے کسی کو کچھ مار رہے ہیں اور حضور سامنے پلٹ کر جواب دیں. حضور اس وقت 40 برس کے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو کہا دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ تو بچوں سے الجھ رہا ہے. بچے تو کوئی حرکت کر جاتے ہیں، بچوں سے جھگڑنے کی کیا بات ہے. ایک چاہیے بچہ، پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں. مکے کی گلیوں میں ایک بچہ چاہیے کہ جب حضور کسی گلی سے گزر رہے ہوں اور بچے پتھر لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، جو مولا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے بچپن میں محمد کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دیں، تو ایک بچہ ایسا چاہیے کہ اگر بچے کوئی کام کریں تو وہ بھی بچہ ہو، ظاہر میں بچہ ہو لیکن اصل میں محمد جیسا ہو، نفس رسول ہو. تو یہ مصلحت ہے 30 سال کے فرق کی کہ جب حضور ہیں 40 سال کے، علی ہیں 10 سال کے. اب وہ بچے کوئی کام کریں، دیکھا گلی سے علی آ رہے ہیں، پتھر وہیں رک جائے. آپ سے میں دعاؤں کا طالب اس جملے پر، حضور کو پتھر سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. ہے ترتیب میں میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ؟ اب پتھر اٹھانا چاہیں، دیکھا علی، ہاتھ رکا. یعنی قدرت نے پہلے ہی سمجھا دیا کہ جس کے پاس علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. ویلکم. بات واضح ہو رہی؟ تو اب ایک بچہ چاہیے. ہاں یہی کل یہیں سے بات شروع کرنے لگا ہوں کہ پھر اس بچے نے کیا کیا اور پھر دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا کہ خود مولا علیہ السلام پر ایک الزام یہی لگایا جاتا ہے کہ تو بچے تھے، بچپن میں اسلام قبول کر لیا. کلمہ سیریمنی ان کی ہوتی جو کبھی کافر رہ چکے ہیں، جو کعبے میں آیا ہو، جس نے آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آ کے قرآن پڑھا ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، جسے سورہ مومنون کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے پڑھی ہوں. نازل ہونے سے پہلے کون پڑھ سکتا ہے؟ ابھی تو میں نے آیت پڑھی تھی، جلدی جلدی زبان نہ ہلائیے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ختم ہو رہی ہے. آ کے آپ جلدی جلدی ابھی وہی نازل ہونے سے پہلے نہ پڑھ دیں. علی نے پڑھا وہاں کسی مصلحت کی وجہ سے پڑھا. تو اب اگر پھر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اچھا مصطفیٰ تو اس وقت نہیں پڑھتے تھے بچپن میں اور علی نے پڑھا، تو بنتا ہی علی کا تھا کہ علی پڑھیں. 4 میں سے سن لیجئے گا، دعا سے نواز دیجئے گا. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، اور ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو؟ محمد. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو؟ محمد. میں قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. اللہ یہ علی علی علی
میں تاریخ رسالت کو، سیرہ رسالت کو یہاں تک آپ کی خدمت میں لے آیا. کل بات یہاں سے شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز، اللہ نے اگر اذن دیا تو. اور یہیں سے کیونکہ مولا علیہ السلام کے بچپن کی بات ہو رہی ہے تو نصیحت بھی ایک رسول اللہ کی زبان کو آپ کو سناؤں، بہت اہم ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ تقریر کا میں حاصل پڑھ رہا ہوں اس وقت آپ کی خدمت میں. ویسے تو جھوٹ بولنا ہمیشہ ہی حرام ہے، لیکن آپ فرمان رسالت دیکھیے، امیر المومنین کے فرمان کو دیکھیے. فرمایا خبردار خبردار اپنے بچوں سے تو کبھی ہرگز جھوٹ نہ بولنا. اس کی وجہ پتہ کیا بیان کی؟ کہ اس لیے کہ وہ تمہیں رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو چھوٹا بچہ ہے نا، ابھی وہ یہ نہیں جانتا کہ آپ کو بھی رزق کون دے رہا ہے. وہ تو یہ جانتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے میرے بابا پورا کر دیتے ہیں، میری والدہ کھانا رکھ دیتی ہیں، مجھے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ لا کے دے دیتے ہیں، مجھے اسکول جانا ہے تو. بچہ ابھی بچپن میں رازق کا لفظ استعمال ہوا حدیث میں، یعنی اپنا جو گیور ہے وہ کس کو سمجھ رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو. کیا ہی عجب بات بیان فرمائی کہ اگر تم اپنے بچوں سے جھوٹ بولو گے نا تو جب تم سے بدگمان ہوں گے تو پھر بڑے ہو کر اپنے اصل رازق سے بھی بدگمان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ بات بھی صحیح ہے یا نہیں. آپ گھر سے باہر جا رہے تھے، بچہ لپٹ گیا، آپ نے آنا ہے 2 گھنٹے بعد، آپ کہتے ہیں بیٹا 5 منٹ میں آ رہا ہوں. جھوٹ کا مطلب خالی وہ نہیں ہوتا جھوٹ کو جو آپ یہ بھی جھوٹ ہے. یا تو آپ کچھ نہ کہیں یا بولیں تو سچ بولیں. آپ نے کہا بیٹا 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ آئے 2 گھنٹے بعد. 1 بار ہوگا، 2 بار ہوگا، بیٹا کل لے کے جاؤں گا، آپ کو پتا کل لے کے نہیں جائیں گے. آپ کہا کچھ کھلا کچھ دیا، کہا کچھ لے کے کہیں اور چلے گئے، وغیرہ وغیرہ. ہزاروں مثالیں اس کی ہو سکتی. 2 4 5 10 مرتبہ کے بعد بچہ اب اس کو ٹرسٹ نہیں رہا. پھر آپ نے کہا بیٹا نماز پڑھو، اس میں بڑا ثواب ہے. اب ٹرسٹ آئے گا اسے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جب پہلی 10 باتیں غلط کی تھی تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں پتہ نہیں. بیٹا سچ بولو تو ثواب ملے گا، جب ہم خود ہی نہیں بولیں گے تو وہ کیا بولے گا. فرمایا اپنے بچوں سے تو ہمیشہ ایسے سچ بولو کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر تم نے ان سے جھوٹ بولا تو وہ اصل رازق سے بدگمان ہو جائیں گے. یہ میسج ذہن میں رہے گا آپ کے. یہ مولا امیر المومنین کے بچپن کے صدقے میں یہ بات پہنچ گئی. جی اس پہ ہو سکتا ہے کل ہم اور بات کریں گے. مجھے آگے جا کر جو کورس ہے ہماری انشاءاللہ گفتگو کا، جو ذہن میں اور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق رہی کہ ایک پوری گفتگو مثال کے طور پر حضور مکرم نے جو معاشی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اپنے معاش کو کیسے سنبھالو اس میں مجھے گفتگو کرنی ہے، اپنے خاندان کو کیسے سنبھالو اس پہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ تمہارا صلہ رحم کیسا ہونا چاہیے، اس پہ کچھ باتیں کرنی ہے مجھے، خاص طور پر معاش کے حوالے سے، اس لیے کہ لوگ اس پہ فکر مند ہوتے ہیں. اور پھر کچھ اذکار اور وظائف بھی ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے جو حضور مکرم نے بیان فرمائے، وہ انشاءاللہ آتے رہیں گے. بس یہ جو بات تمام ہو گئی. حضور مکرم سے مولا علی نے پوچھا تحب عقیلا، کہ آپ میرے بھائی عقیل سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 باتوں کی وجہ سے. اس لیے کہ ایک تو ابو طالب کو عقیل سے بڑی محبت تھی. یہاں علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ یہ عصمت ابو طالب پر دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی محبت کو تابع کیا عقیل کی، ابو طالب کی محبت کے، کہ کیونکہ ابو طالب کو محبت تھی لہٰذا میں بھی عقیل سے محبت کرتا ہوں. جی آپ غور فرمائیں. تو پھر فرمایا کہ ایک محبت کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً عقیل کا بیٹا اے علی تمہارے بیٹے کی نصرت میں شہید ہوگا. تدمع علیہ عیون المومنین، مومنین کی آنکھیں گریا کریں گی. کربلا کے پہلے شہید کا ذکر کرنے لگا ہوں، پہلی محرم الحرام ہے کوفہ کے شہید لیکن شامل ہے کربلا کے شہیدوں میں. تمہید کربلا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور مکرم کے اس فرمان کے مطابق جو مسلم ابن عقیل پر روئے اس کا مطلب ہے کہ صاحب ایمان ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا مومنوں کی آنکھیں روئیں گی عقیل پر. ہر ایک کی نہیں رو سکتی، مومنوں کی آنکھیں روئیں گی. اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں مولا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ذکر پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو ایمان کچھ ایسا ہے کہ جس سے دل تڑپ رہا ہے اس ناصر حسین کے لیے، اس سفیر حسین کے لیے.
انی قد بعثت الیکم، میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں. امام حسین نے خط لکھا ہے کوفے والوں کو، اخی میرے بھائی کو، اپنا امی چچا کے بیٹے کو، وثقتی میرے مورد اعتماد کو، جس پر حسین کو اعتماد ہے، وہ ہے مسلم بن عقیل، من اہل بیتی، جو میرے صحابہ میں سے نہیں ہے، میرے اہل بیت میں سے. حسین کے اہل بیت میں مسلم بن عقیل کیوں نہ شامل ہو؟ جب سلمان منا اہل بیت ہے تو مسلم تو پھر اور آپ کو کربلا کے شہیدوں میں جو مسلم کے کوئی برابر نظر آئے گا تو فقط ابو الفضل عباس علیہ السلام. میں نے عراقیوں میں دیکھا ہے کہ اگر انہیں کوئی حاجت ہوتی ہے وہ جاتے ہیں اب عبداللہ الحسین کے حرم میں دعا کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے بھی کوئی مصلحت ہے، بھئی حاجت نہیں پوری ہو پا رہی، تو پھر جاتے ہیں ابو الفضل عباس کے حرم میں، کہتے ہیں مولا آپ باب الحسین ہیں، حسین آپ کی بات کو تو رد نہیں فرمائیں گے. جاتے ہیں باب الحوائج ابو الفضل عباس کے حرم میں جا کے دعا مانگتے ہیں. اگر کسی وجہ سے، ویسے تو ممکن نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے وہاں پر بھی کوئی حاجت نہ پوری ہو رہی ہو، دعا نہ ہو رہی ہو قبول، تو کہتے ہیں، یہ عراقیوں کا جملہ ہے، ان کے پاس آخری ایک در رہ جاتا ہے مسلم ابن عقیل کا حرم، کہ آپ سفیر امام حسین ہیں، آپ ہماری بات پہنچائیں گے. اب عبداللہ الحسین بڑا غریب ہے مسلم. مسلم کی شہادت میں اور حسین کی شہادت میں بڑی شباہتیں ہیں. حسین بھی غریب الوطن ہے، مسلم بھی غریب الوطن ہے. حسین کا لاشا گھوڑوں کی ڈابوں تلے پامال ہوا. مسلم کے لاشے کی بھی کیفیت یہ تھی کہ حسین ایک مقام پر تھے، کوفہ سے، علم امامت سے تو سبھی جانتے ہیں، کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے کہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں. کہ مولا جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے. آئے آئے، حق یہی ہے شہزادے کا کہ بآواز بلند گریہ کیا جائے. جب مسلم پہنچے ہیں کوفہ، 18,000 ساتھ میں تھے، لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آیا نا، میرے پاس کم وقت ہے، مجھے کم وقت میں مسائب پورے کرنے ہیں. آخر میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اب مسلم بالکل تنہا تھے. عشاء کی نماز جب مسجد کوفہ میں پڑھائی، پلٹ کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. اب مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا ہیں، اکیلے ہیں. ایک مومنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے. وہ مومنہ تھی، گھر سے باہر نکلی، عجب جملہ کہا آپ کو معلوم نہیں کوفہ کے حالات بڑے سخت ہیں، میں ایک عزت دار خاتون ہوں. یہ جملہ مسلم نے کیسے دل پہ ضبط کیا ہوگا کہ میرے گھر کے سامنے کوئی نامحرم بیٹھا رہے، یہ مجھے منظور نہیں ہے. مسلم نے کربلا کے پہلے شہید کا ذکر ہے، ہائے حسین کہہ کے برسا دینا. مسلم نے چلو سے اشارہ کیا، یعنی بڑا پیاسا ہوں، اگر پانی لے آؤ. اندر گئی، مومنہ عورت تھی، پانی لے آئی، پانی پیش کیا. حضرت مسلم عقیل نے پانی پیا، رات کا وقت تھا، شب 9 ذی الحجہ. پانی پیا، دیکھتی رہی، گئے نہیں مسلم. کہا آپ گئے نہیں؟ ایک سوال کیا کہ اے شخص تو گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم نے جواب دیا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا. کہا اچھا آپ اہل کوفہ سے نہیں ہیں؟ کہا نہیں کوفے والا تو نہیں ہوں. کہا پھر کہاں سے ہیں؟ کہا میں مدینہ سے ہوں. ارے کہا مدینہ سے ہیں، بتائیے کس محلے سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہوں. اس بی بی کا نام توعہ ہے. کوفہ میں ہزاروں عورتیں ہوں گی، لیکن حسین کے صدقے میں، مسلم کے نصرت کے صدقے میں اللہ نے آج تک اس بی بی کا نام زندہ رکھا ہے. کیا ہے قربان اپنے آپ کو حسین پہ کرنا. کہا للہ اپنا تعارف کروائیے گا. یہاں مدینہ سے تو بنی ہاشم کا ایک ہی شخص موجود ہے. کانا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. قدموں میں جھک کر کہا آقا آپ تو میرے آقا کے مہمان، مولا جلدی گھر میں تشریف لائیے گا. تو نے اپنے گھر میں رکھا حضرت مسلم بن عقیل کو. یہ احسان ہے خانواد رسالت پر اس بی بی کا، لہذا آج تک ذکر ہے. بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اطلاع ملی، اس کے گھر ہی کے کسی فرد نے اطلاع دی.
اور صبح کو فوجیں آنا شروع ہوئی. مسلم نے فجر کی نماز کے بعد اپنی تلوار کو سنبھالا, باہر جانا چاہتے تھے. اس مومنہ نے آگے آگے کہا کہ آپ گھر کے دروازے ہی کے اندر رہ کر جہاد فرمائیے, ورنہ باہر جائیں گے تو چاروں طرف سے لائنوں کے درمیان گھر جائیں گے. کہ تیری بات تو صحیح ہے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے گھر میں رہ کر تلوار چلائی تو تیرے چادر محفوظ نہیں رہے, تیرا پردہ محفوظ نہیں رہے گا. اور مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ مسلم کے سامنے کسی مومنہ عورت کی چادر چھین لی جائے. میں کہوں گا اے مسلم شام غریبہ ہوتے, میرا بیمار امام سید سجاد مولا کے سامنے کسی نے بی بی زینب کی چادر چھین لی. مسلم گئے باہر, بے پناہ جنگ کی, دھوکے سے گرفتار کیا گیا گڑا کھود کر, اور پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. کہا تو نے سلام نہیں کیا مجھے؟ کہا مالی امیر سے والحسین, میں حسین کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کر سکتا, حسین میرا امیر ہے. بہرحال کہا اسے دارالامارہ پہ لے جاؤ, سر تن سے جدا کر کے دھکا دے دو. یہ جو آپ مجلس کے بعد دور سے سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. دور سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا حسین ایک مقام پہ تشریف فرماتے, اپنے مقام سے اٹھے, کہا وعلیکم السلام یا اخی یا مسلم. آپ کی صدائیں بلند ہوں گی. خدائے حسین کا واسطہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, حسین اور مسلم میں اتنی شباہت ہے, دونوں غریب الوطن, دونوں شہید, دونوں کا لاشا پامال, دونوں کا سر تن سے جدا ہوا. لیکن ایک فرق یہ کہ جیسے مسلم شہید ہوئے, حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلا, گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگے. آل محمد سے تعلق تھا, سمجھ گئی کہ مولا آج تو ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. کہاں سے تیرا بابا حسین ہے. مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے تو ہٹا دیجئے گا, اس لیے کہ بچی کے ذہن میں منظر رہ جائے گا. جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. سکینہ یتیم ہوئی, چہرے پر تماچے مارے گئے, گوشوارے چھینے گئے, لہو جاری ہوتا رہا. سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. جیسے مسلم نے دور سے سلام کیا, اپنے دلوں کو کوفہ لے کر جانا. مولا مسلم نے, میرے پاس 2 دقیقے, 1 دقیقہ ہے, میں ایک جملہ اس میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہم جتنا ہو سکے گریا کر سکیں. مسلم کا لاشا لٹکا دیا گیا تھا دارالامارہ. بی بی رقیہ کو بھی تو پرسہ پیش کر, جس کے 4 بچے کربلا میں. میں ایک جملہ کہوں اگر زد کر سکوں, مسلم کی بیٹی حمیدہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹابوں تلے پامال ہو گئی. جب مسلم کی بیوہ کوفہ پہنچی, شہید کا لاشا لٹکا ہوا تھا. کہا ہے میرے والی آپ پر سلام ہو, 2 بچے جو آپ نے مجھے دیے تھے حسین پر قربان کر دی. 2 طفلان مسلم جو آپ کے ساتھ, محمد و ابراہیم کہاں ہے؟ اب مل کر سلام کہنا, سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. اتنا بڑا مجمع ہے مل کے. وعلی, نہیں حسین سب مل کے کہنا ایک بار اور, السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین